نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا أسألك علما نافعا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان صحت اور تقوی کے بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول ہمیشہ بنائے رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے۔ اللہ رب العزت اس قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ ہم نے سورۃ بقرہ کا آغاز کل کیا تھا اور سورۃ بقرہ کی ابتدائی آیات ہم نے پڑھی، اور جس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہ کرے، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی لوگ ہیں، یعنی کہ ایمان رکھنے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا ان متقی ان لوگوں کا کہ متقی لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ پر غائب پر یقین رکھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو غائب پر مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، الہامی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور دوسرا کیٹیگری کیا تھی؟ جو قائم کرتے ہیں نماز، یعنی کہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر اپنا مکمل یقین رکھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی سامنے جھکتے ہیں، قائم کرتے ہیں نماز، اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے اس کے بندوں پہ خرچ کرتے ہیں۔ صرف مال ہی خرچ کرنا یہاں پہ ذکر نہیں ہے، مال سے مراد ہر وہ چیز جو آپ کو نفع دیتی ہے، آپ کی آخرت سنوارنے والی ہے، وہ آپ کے لیے رزق ہے۔ آپ کی اولاد بھی ہو سکتی ہے، اگر آپ اپنی اولاد کو نیکی کی طرف بھیجیں، دینی علم سکھائیں، تو وہ اولاد جو ہے آپ کے لیے بہترین رزق والی جو کیٹیگری ہے اس میں آ سکتی ہے۔ آپ کا علم، آپ کا وقت، اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ لوگوں کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، یہ بھی وہ رزق ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ ایسے ہی مال ہے، ایسے ہی وقت ہے، علم ہے، اپنا یعنی کہ آپ اپنے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک مقصد کے لیے بھیجا۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اپنے لیے اس دنیا میں صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے، بے شک وہ اولاد کی صورت میں ہے یا کسی اور کی صورت میں ہے۔ یعنی کہ ہم اتنے لائق اپنے آپ کو بنا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سیکھ لیں تاکہ ہم کسی ایک بندے کو قرآن پڑھا جائیں، تاکہ ہمارے جانے کے بعد جب تک وہ قرآن کھولتا ہے، پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھیں گی۔ یہ رزق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس چیز پر جو نازل کیا ہے، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی کہ قرآن پاک پر ایمان لائے۔ مکمل قرآن پاک پر ایمان لانا ہم پہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کے کچھ آیات کو مانیں اور کچھ یہودیوں کی طرح کچھ کو چھوڑ دیں یا انکار کریں، نہیں، مکمل قرآن پاک پر یقین رکھنا اور آخرت پر یقین رکھنا کہ ایک دن ہمیں لوٹ کے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو یقین کی وہ خوبصورت نعمت عطا کرتا ہے جن کو اللہ کے پاس لوٹ جانے کا یقین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کی صفات قرآن پاک کے افتتاح میں، قرآن پاک کی پہلی آیات میں ذکر کی جا رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی یہ تمام خصوصیت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ آج کی کلاس کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ہدم، ہدایت پر، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہی لوگ ہیں، ہم وہ، مفلحون، فلاح پانے والے۔ انا، یقیناً، الذین، جن لوگوں نے، کفروا، کفر کیا، سواء، برابر ہے،
علیہم ان پر، انذرتہم آیا آپ انہیں ڈرائیں، ام یا لم نہ تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے۔ ختم مہر لگا دی اللہ اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ یہاں تک ہماری آج کی کلاس ہے۔ اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اپنے رب کی طرف ہدایت پر ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ اولئک یہی لوگ، جو ہم نے 5 صفات پہلے پڑھی کل کے لیکچر میں، اس میں ہم نے 5 صفات ایک مومن کی پڑھی تھی، اور ان 5 صفات کے حامل انسان کو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ ہدن۔ یہاں ہدن سے مراد نور بصارت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پر استقامت، عمل صالح کی توفیق، یعنی جو لوگ یہ صفات رکھتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نور بصارت اور دین حق پہ چلنے کی توفیق دیتا ہے۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سے نور، برہان، استقامت اور توفیق پاتے ہیں، یعنی کہ جن کے اندر یہ 5 صفات ہم نے جو پڑھی ہیں وہ ہوں گی تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لے گا۔ کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ اور ہدایت کا رستہ سب سے پہلے ہم کہاں آغاز کریں گے؟ اس قرآن کے ساتھ۔ آپ لوگ قرآن کی محفل میں ہیں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، آپ کو آپ کے رب نے چن لیا ہے اپنے دین کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ علی ھدی من ربہم، یعنی کہ اپنے رب کی طرف سے عظیم ہدایت پہ ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے دین کے لیے چنا۔ اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دین پر استقامت کے ساتھ لے کے کیسے چل سکتے ہیں۔ کیا ہمیں شیطان ورگلائے گا نہیں، یا ہماری دنیاوی معاملات ہمیں ڈسٹرب تو نہیں کریں گے؟ دیکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا، عقل دی، سب کچھ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بدی الہام کر دیا۔ انسان کا ضمیر جتنا بھی برا ہوگا، گناہ کر کے لازمی اپنے آپ کو تھوڑا سا بے شک ہو، اس کے اندر تھوڑی دیر کے لیے، بے شک چند لمحوں کے لیے کہہ لیں کہ اس کو شرمندگی فیل ہوگی کہ میں نے غلط کیا تھا۔ لیکن جو گناہوں کی دلدل میں زیادہ ڈوبا ہو تو اس کو فوراً ہی وہ جھٹلا دے گا، لیکن جو شعور والے ہیں، جو عقل والے ہیں، جو ہدایت پہ چلنے والے ہیں، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو ہدایت پہ چل گیا ہے تو اب ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں، ابن آدم سے لمحے لمحے گناہ ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے سب سے پیارا بندہ وہ لگتا ہے جو گناہ کرتا ہے اور بار بار مجھ سے توبہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک نہیں سکتے، کیونکہ شیطان کا شر جو ہے، شیطان کا شر ہمیں ہمیشہ اپنے یعنی کہ حصار میں رکھتا ہے۔ ہمارا نفس جو ہوتا ہے 24 گھنٹے شیطان کے ساتھ رہتا ہے۔ اب ہم اس کو نیکی کی طرف جب لے کے آئیں گے تو ہمیں بڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ اب سٹارٹنگ آپ لوگوں کی بارے کی ہے تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی، آپ لوگوں کو بہت سارے مسائل ہوں گے، کبھی آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل ہے، ہم نہیں کر پائیں گے، کبھی آپ کو محسوس ہوگا کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہمیں یاد کس طرح رکھیں گے، یہ تو کام عالموں کا ہے، بڑے لوگوں کا، ہم سادہ قرآن پاک پڑھ لیں یہ کافی ہے۔ نہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کے بعد عطا کی، اور 63 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً وحی کا نزول ہوتا رہا، الحمدللہ، اور وہ وحی قرآن پاک میں ہی میں سے تھی۔
قرآن پاک کی آخری آیات واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یہ آخری وحی تھی، قرآن پاک کی آخری آیات تھی۔ تو تب تک یعنی کہ 63 سال کی عمر مبارک تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے اور آگے پڑھاتے رہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا ذہن نہیں چلتا، ہم پریشان ہیں کہ ہم کیسے کریں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف قدم بڑھا کے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنی رحمت میں ایسے سمیٹے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی وسعت دے دی ہے، میرے ذہن کو اتنا کھول دیا، الحمدللہ۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی کہ فلاح پانے والے سے مراد یہ ہے کہ اپنے مطلوب کے حصول میں کامیاب ہو گئے، یعنی کہ ہمارا جو مقصد ہے دنیا میں آنے میں، ہم نے اس مقصد کو پا لیا، ہم نے اپنے فلاح کی سے اپنے آپ کو، اپنے رب کو، اللہ رب العزت نے ہمیں فلاح یاب کیا، فلاح نصیب فرمائی، تو اس کے عوض اللہ رب العزت نے ہمیں بشارت دی۔ کس چیز کی بشارت دی؟ دائمی نعمتوں کی، یعنی کہ جنت کامل میں جانے کی۔ جنت کا مل جانا انسان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نیکی کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اب کوئی بھی مسلمان جو ہے، جب اس کو بتا دیا جائے کہ تمہیں جنت مل جائے گی ہر حال میں، صرف تم نے عمل کیا کرنا ہے، اپنے نفس کو اپنے رب کی فرما برداری میں لے کے آنا ہے۔ اگر تو ہم اپنے نفس کو اپنے رب کی فرما برداری میں لا سکتے ہیں تو سمجھ لیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور ضرور جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح ہم جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اگر کوئی آخرت میں کامیاب نہ ہو تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو اس کا انجام ہمیشہ ہمیشہ جہنم، ذلت، رسوائی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے سوا ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ 2 آیات رسائی یہودی حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ان جیسوں کے لیے نازل ہوئی۔ حقیقت میں کفر اس تعلیم یا اس کے کچھ حصے کے انکار کا نام ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک کفر وہ جیسے فرعون نے کیا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا دل سے زبان سے دونوں طرح منکر تھا۔ دوسرا کفر اللہ تعالیٰ کو دل سے نہ ماننا، زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے دل سے تو ماننا لیکن زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسے ابلیس نے کفر کیا۔ تیسرا دل و زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کے حکم کو نہ ماننا، جیسے ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر تھا۔ چوتھا کفر منافقوں کا ہے کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہیں۔ یہ 4 قسمیں ہیں، اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں آپ لوگ تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ کفر کی کتنی اقسام ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بارے میں خبر دی ہے جو کفر پر جمے ہوئے ہیں، اور اس طرح کہ کفر ان پر لازم وصف بن گیا ہے، یعنی کہ ان کی مزاج میں کفر آ گیا ہے، اب انہیں کوئی کفر سے ہٹا نہیں سکتا، لہٰذا آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد، ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کو ہم جتنی بھی دعوت دے دیں وہ ہیلے بہانوں سے قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی بھی بہانہ کسی طرح بھی، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میں فلاں ہوں، میں بزی بہت ہوں، میری جاب ایسی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ اصل میں دنیاوی معاملات ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے،
ہماری نیت ہوتی ہے، جب ہماری نیت ایسی بن جائے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہائے اپنے آپ کو یہ بھی کام چھوڑنا پڑے گا، یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تو ہم ایک معقول بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم اوور ایج ہو گئے ہیں، ہمارے کپڑے نہیں صحیح، ہمارے زندگیوں میں کام اتنے زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کے کوئی مصروف انسان ہو سکتا ہے، جنہوں نے نہ صرف تبلیغ کی، قرآن پڑھا، سکھایا، اور ازواج مطہرات ماشاء اللہ سے اتنی ان کی کسی حدیث مبارکہ میں 9 ہے، کسی میں 11 ہے، اتنی زیادہ تعداد ازواج مطہرات میں بھی سی، ان کے ساتھ حسن سلوک، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ان کا دوستانہ ماحول، غزوات، اتنی زیادہ غزوات میں شرکت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ دین کو یعنی کہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ تو ایسی میں ہم ان کے امتی ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے، تو یہ ہمارا انکار نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہمارے شیطان نے ہمیں ایک چیز میں قید کر رکھا ہے کہ تم نہیں کر سکتے، تم سے نہیں ہوگا، چھوڑو یہ کام، دنیا کے اتنے جو میلے ہیں وہ کچھ نہیں کرنے ہیں۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ہر ٹائم قرآن پڑھتی رہو، ہر ٹائم اللہ کے ساتھ حقوق اللہ تو اللہ شاید معاف کر دے، حقوق العباد نہیں معاف ہوں گے۔ ہمارے ذہن میں یہ ایسی شیطان نے فٹ کی ہوئی ہے کہ حقوق اللہ تو شاید اللہ معاف کر دے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ تو میری بہنوں، حقوق اللہ بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حقوق اللہ معاف ان کے ہوں گے جنہوں نے کوششیں کی، اسٹرگل کی کہ اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں، اس کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے گا۔ اگر ہم ہیلا ہی نہ کریں تو ہم کے وسیلہ بن جائے جنت جانے کا، تو جنتیں اتنی آسانی سے نہیں ملے گی ہمیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی، اب ایمان ان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، دل کسی نفعمند چیز کو یاد نہیں کر سکتا۔ ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، کان کسی نفعمند کلام کو سن نہیں سکتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سننے سے اور یاد کرنے سے وہ قاصر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ اب یہ خود دیکھیں، اگر ہمارے اندر یہ ہیں خوبیاں، ہمارے اندر یہ وصف پائی جاتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے، تو سوچ لیں ہمارے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر تو نہیں کہیں لگا دی؟ ہم گناہوں کی دلدل میں اتنے تو نہیں ڈوب گئے کہ ہمارے دل ہی مردہ ہو گئے ہیں؟ ختمہ، مہر کا مطلب ہے یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ جائے تو اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ اسی طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جائے اور جو کفر ہے وہ جڑ پھیلا دے، جیسے کہ کینسر جو ہے تیزی کے ساتھ کام کرتا ہے اور فوراً پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں انسان کرتا ہے تو وہ جلدی سے دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں، بل طبع اللہ علیہ بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، نہیں نہیں نہیں، ہمارے گناہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قبول نہیں کر رہا، ہمارے گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے دور ہو گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے اور اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پہ چھا جاتا ہے
اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیات مبارکہ میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا جو وہ کماتے ہیں۔ سورۃ مطففین آیت نمبر 14۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار کریں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر کوئی میل کچیل ہے، کوئی کہیں تھوڑا سا بھی زنگ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمارے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے۔ کس چیز پر مہر لگا دینے کا مفہوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو واضح بتایا کہ تم اگر میرے قرآن اور میری نبی اور میری شریعت کے ساتھ محبت نہیں کرو گے تو میرے لیے، میرے دل میں، میرے لیے جنت میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں اور کانوں پر کیوں مہر لگاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام افعال سے خالق ہونے کی حیثیت سے ان کی جگہ مہر لگا دے کر اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتا دیا کہ جب ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی صلاحیت و استطاعت کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا تو سنت الہیہ کے مطابق ہم انہوں نے وہ بد استعداد کی کیفیت سے ان کے قلوب اور حواس پیدا کر دیا۔ ان جزاء السیئۃ سیئۃ بعدہا و ان من جزاء الحسنۃ حسنۃ بعدہا، یعنی کہ گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے۔ دلوں اور کانوں پر مہر کب لگتی ہے؟ آخرت کی کامیابی کی جن خصوصیات کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے ان کو ماننے سے انسان جب انکار کرتا ہے تو سننے اور سمجھنے کی تمام ذرائع یعنی کہ آنکھیں، کان، دل سب مخالف سمت کی طرف چل نکلتے ہیں۔ پھر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، پھر آنکھیں حق نہیں دیکھتی، کان حق نہیں سنتی، دل میں حق بات سمجھنے کے لیے گنجائش ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان مسلسل برے اعمال کرتا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں میں پردہ ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا پردہ ہے جو انہیں فائدہ مند چیزیں دیکھنے سے روکتا ہے۔ غشاوۃ سے مراد پردہ ہے۔ حق کا انکار کے لیے دو باتیں ایسی ہیں جو انسان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں، ایک ہے تکبر اور دوسرا ہے دنیا کی محبت۔ انہی وجہ سے انسان کے اندر مخالفانہ جذبات جاگ اٹھتے ہیں اور انسان حق بات کو سمجھنے نہیں پاتا، خواہ اس کے لیے کتنا ہی دل رکھنے والے دلائل دیں۔ اسی چیز کو قرآن میں غشاوۃ کہا ہے، یعنی کہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑ گیا ہے۔ سماعت، بصارت اور قلب ہی وہ ذرائع ہیں جن سے علم کی بھلائیوں کے حصول کی مدد حاصل لی جاتی ہے۔ ان ذرائع سے فائدہ اٹھانے پر پابندی عائد کر دی گئی، لہٰذا ان میں سے کسی بھلائی کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ ان پر ایمان کے دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ انہوں نے کفر کا رویہ اختیار کر لیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم نے ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو پھیر دے جیسے پہلی بار وہ ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم نے انہیں چھوڑ دیا اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ سورۃ انعام آیت نمبر 110۔ اور یہ دنیا کا سب سے بڑا عذاب ہے۔ ایمان نہ قبول کرنے کی کیفیت کو کیسے بیان کیا گیا ہے؟ ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے انسان مسلسل انکار کرتا ہے، نافرمانی کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، پھر آنکھیں کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے محروم رہتی ہیں، یوں دلوں میں پردے پڑ جاتے ہیں، جسے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال نے زنگ لگا دیا جو وہ کماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اوپر اور ان کے درمیان جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ایک چھاپا ہوا پردہ ڈال دیتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے ڈال دیے ہیں اس لیے کہ وہ اس کو سمجھے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ جب وہ آپ کا قرآن میں آپ کا رب اسی کا ایک کا ذکر کرتا ہے تو وہ اپنی پیٹھ پر بھٹکتے ہوئے پھر جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اور 46۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ایمان والوں یعنی کہ ایمان کے انکاری لوگوں کا حلیہ بیان کیا ہے، یعنی کہ یہ کافروں کی صفات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کافر لوگوں پہ آپ کی باتوں کا اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو کفر کی حالت میں ہے، آخرت میں عذاب ہے، جہنم کا عذاب ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمانا جو آپ کے غضب کی آوازیں دیں اور آپ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔